قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ دو لوگوں کا قصہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الکہف میں ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دو لوگوں کا قصہ سناتا ہے، تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے روزگار سے نوازا تھا، اس کی معیشت مضبوط تھی، اللہ نے اسے دو باغ عطا کیے تھے، اور وہ باغ ایسے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان بھی اللہ نے اسے کھیتی عطا کی تھی، اور دونوں باغوں کے درمیان نہر بہتی تھی۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، یہ انتہائی پسندیدہ صورتحال ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہو، باغ کے اندر سے تو پھل ملتا ہی ہے، جو باغ کے کنارے پر باڑ لگتی ہے باغ کی حفاظت کے لیے، تو وہ باڑ بھی جھاڑ جھنکار کی نہیں تھی، کھجور کے درختوں کی تھی۔ چاروں طرف سے باغات کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، گویا کہ اسے باغ کے ہر چپے سے رزق مل رہا تھا، اس کے باغ کا ہر چپا اس کے لیے پھلوں کا سبب تھا۔ دو باغ تھے اور دونوں باغوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ اب عام طور پر اگر دو باغوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی ہو تو وہ گزرگاہ ہوتی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مالک کو عموماً وہاں سے رزق نہیں ملتا، لیکن اس شخص پر اللہ نے ایسی نعمتیں کی تھی کہ دونوں باغوں کا جو درمیانی حصہ تھا وہاں اللہ نے اسے کھیتی نصیب کی تھی، وہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے ایک نہر جاری کی ہوئی تھی۔ اب اس سے بڑھ کر کسی پر کیا نعمتیں دنیا میں ہوں گی کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرف سے نعمتوں کی فراوانی میں ڈبو دے، نعمتوں میں غرق ہو جائے۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے دوسرا شخص ملتا ہے، یہ دو لوگوں کا قصہ ہے، تو دوسرے شخص کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ مکالمے میں تکبرانہ جملے کہتا ہے، متکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے کہ یہ تو میرا باغ ہے، یہ تو میری کھیتی ہے، یہ تو میری نہر ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور روزگار اور امن کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ناشکری کی طرف جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری چیزیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ نعمتیں کبھی زائل بھی ہوں گی، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یہ تو میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے مجھے میسر ہوں گی۔ دوسرا اسے سمجھاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، میں تم سے مال میں کم ہوں، لیکن بہرحال اللہ کی مشیت سے کیا بعید ہے کہ وہ مجھے بھی مال سے نواز دے، لیکن تم تکبر کا یہ انداز چھوڑ دو۔ اس نے نہ چھوڑا تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن جب وہ صبح کو آتا ہے تو اس کے باغات کا نام و نشان ہی مٹ چکا تھا، کوئی اللہ کی جانب سے ایسی آسمانی آفت آ گئی تھی کہ وہ باغ اپنی چھتیوں کے بل گر پڑا تھا، یعنی اس کا باغ جو تھا وہ ملیہ میٹ تھا، نہ وہاں کوئی درخت سالم تھا، نہ وہاں وہ خوشنما نہر تھی، نہ وہاں وہ خوشنما کھیتی تھی۔ اب وہ بیٹھ کر کف افسوس ملتا ہے کہ ہائے کاش میں ناشکری نہ کرتا۔